صحیح مسلم میں ہے، سیدنا عامر سیدہ فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس آئے اور کہنے لگے مجھے کوئی ایک حدیث سنائیے جو آپ نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہو۔ سیدہ فاطمہ کہنے لگی ضرور، اگر تو یہ چاہتا ہے میں تجھے وہ حدیث سناتی ہوں جو میں نے خود محمد الرسول اللہ سے سنی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ یہ کہ ایک دن میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے منادی کرنے والے کو منادی کرتے وہ نماز کے لیے لوگوں کو پکار رہا، میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کی طرف چل پڑی۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام نے نماز پڑھائی، نماز میں نے بھی آپ کے پیچھے پڑھی، اور نماز پڑھانے کے بعد اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام منبر پہ تشریف فرما ہوئے اور مسکرانے لگے اور کہا ہے میرے صحابہ، میں نے تمہیں اس جگہ پر اس لیے اکٹھے نہیں کیا کہ میں تمہیں کوئی رغبت دلانے والی بات بتانے لگا ہوں یا میں تمہیں خوف دلانے والی باتیں بتانے لگا ہوں، کیا تم جانتے ہو میں نے تمہیں اس مسجد میں کیوں اکٹھے کیا؟ کہا اللہ ورسولہ اعلم، اللہ جانے یا اپنے رسول کو وحی کر کے بتا دے تو رسول جانے، ہمیں خبر نہیں ہے۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا تمیم داری جو نصرانی تھے یہ میرے پاس حاضر ہوئے، میرے ہاتھ پہ انہوں نے بیعت کی، کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گئے۔ مسلمان ہونے کے بعد انہوں نے اپنی زندگی کا ایک واقعہ مجھے سنایا، وہ بات سنائی جو میری احادیث کے موافق تھی۔ تمیم داری نے مجھے بتایا کہ وہ 30 افراد کے ساتھ سمندر میں سفر کر رہے، ان کا سمندری جہاز طوفانی موجوں کے درمیان پھنس گیا اور پھر راستہ بھول گیا، اور طوفانی موجوں نے ان کو کسی اور ساحل پر پہنچا دیا جہاں پر وہ ایک چھوٹی سی کشتی میں بیٹھ کر ایک جزیرے کے اندر پہنچے۔ جب جزیرے پہ آئے وہاں انہیں گھنے اور موٹے بالوں والا ایک جانور دکھائی دیا، بالوں کی کثرت کی وجہ سے اس کا یہ سمجھ نہیں آتا تھا کہ اس کا اگلا حصہ کون سا ہے اور بیک سائیڈ کون سی ہے۔ انہوں نے کہا تیرا ستیہ ناس ہو، تو کیا چیز ہے؟ اس نے کہا میں جساسہ ہوں۔ انہوں نے کہا تو کون ہے؟ اس نے کہا آگے جاؤ، آگے جاؤ۔ اس جزیرے کے اندر ایک عمارت میں ایک شخص رہتا ہے جو تمہارے بارے میں جاننا چاہتا ہے، اس کے پاس چلے جاؤ۔ کہا ہم جلدی سے خانقاہ کی طرف گئے، اس میں داخل ہوئے تو اس میں ایک بہت بڑے جسم والا بہت بڑا انسان تھا جو مضبوطی سے بندھا ہوا تھا، اس کے دونوں ہاتھ اس کی گردن سے بندھے ہوئے، گھٹنوں سے ٹخنوں تک وہ لوہے کی زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا۔ ہم نے کہا تیرے لیے ہلاکت ہو، تو کون ہے؟ اس نے کہا تم میرے بارے میں جاننے میں کامیاب ہو گئے، تم یہاں پر آ گئے، پہلے تم بتاؤ تم کون ہو؟ انہوں نے کہا ہم عرب ہیں، ایک بحری جہاز میں سفر کر رہے، طوفانی موجوں کے اندر پھنس کے ہمارے جہاز کا راستہ تبدیل ہو گیا اور ہم اس جزیرے تک پہنچے۔ اس نے کہا مجھے بیسان کے فلسطین کے شہروں میں سے ایک شہر ہے، اس کے کھجوروں کے باغات کا بتاؤ۔ کہا تم اس میں سے کیا پوچھنا چاہتا ہے؟ کہا اس کے درخت پھل دیتے ہیں یا نہیں دیتے؟ کہا نہیں، اس کے درخت ابھی تک پھل دیتے ہیں۔ کہا بہت قریب ہے کہ وہ درخت پھل نہیں دیں گے۔ کہنے لگا مجھے بحیرہ طبریہ کے بارے میں بتاؤ۔ کہا اس کی کس چیز کے بارے میں؟ کہا اس کے اندر پانی ہے یا نہیں؟ کہنے لگے کہ اس کے اندر پانی بہت ہے، کہا ان قریب اس کا پانی ختم ہو جائے گا۔ پھر اس نے ایک چشمے کے بارے میں پوچھا کہ اس کے اندر پانی ہے اور کیا اس کے باسی، اس کے قریب رہنے والے چشمے کے اسی پانی سے کاشتکاری کرتے ہیں؟ ہم نے کہا ہاں اس کے اندر بہت پانی ہے اور وہاں آباد ہونے والے چشمے کے اسی پانی سے ہی کاشتکاری کرتے ہیں۔ اس نے کہا ان پڑھوں کے نبی کے بارے میں بتاؤ، اس کا کیا حال ہے؟ ہم نے کہا کہ وہ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ میں آ چکے ہیں۔ کہنے لگا کیا عربوں نے ان کے ساتھ لڑائی کی ہے؟ ہم نے کہا ہاں۔
عربوں کی اور ان کی لڑائی ہوئی. کہنے لگا نتیجہ کیا رہا؟ کہا ان پڑھوں کے نبی غالب آئے, ارد گرد کے جتنے عرب ہیں وہ ان کے ساتھ شامل ہو گئے, ان پر ایمان لے آئے. اس نے کہا کیا واقعی یہ سچ ہے؟ اب تک تم نے جو کچھ بتایا یہ بالکل سچ ہے؟ ایسے ہی ہوا؟ کہنے لگے ہاں بالکل ایسے ہی ہوا. اس نے کہا یہی ان کے لیے بہتر ہے کہ وہ اس نبی کی بات مانیں, اس کی اطاعت کریں. کہا اب میں تمہیں اپنے بارے میں بتاتا ہوں کہ میں کون ہوں. میں دجال ہوں اور عنقریب مجھے اذن مل جائے گا, حکم اجازت مل جائے گا یہاں سے نکلنے کے لیے, اور پھر میں یہاں سے نکلوں گا اور ساری زمین کے سارے شہروں میں 40 روز میں چکر لگا لوں گا سوائے مکہ اور مدینہ کے. مکہ اور مدینہ پر پہرے ہوں گے, اور اگر مکہ اور مدینہ میں کسی ایک شہر میں داخل ہونے کی کوشش کروں گا تو فرشتے وہاں پر تلوار لے کر کھڑے ہوں گے جو مجھے وہاں داخل ہونے سے روکیں گے. سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا عصا اپنے منبر پہ مارا اور فرمایا یہ طیبہ ہے, یہ طیبہ ہے, یہ پاک جگہ ہے, یہ مدینہ منورہ ہے, یہ پاک ہے, یہ پاک ہے. فرمایا میں تم سے پہلے ہی بیان کر چکا. لوگوں نے کہا جی ہاں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمیم داری کی بات مجھے اچھی لگی کیونکہ وہ میری اس بات کے مطابق ہے جو میں دجال کے بارے میں اور مکہ اور مدینہ کے بارے میں تمہیں بتایا کرتا تھا.